إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ تمام کو اور ساری کائنات کو بہت ہی بہتر انداز سے پیدا فرمایا اور اس سے بہتر پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا اور اس کی آخری کڑی میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے، اپنی امت کو اللہ کے احکامات پیش کرتے رہے اور جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی اس وحی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرتے رہے اور ایک دن وقت آیا آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے اپنی امت کو آگاہ کیا اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں اس دنیا سے جا تو رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے دو امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، ان دونوں چیزوں پر اپنی زندگی گزارو گے، ان دونوں چیزوں کو
اپنی زندگی گزارنے کا دستور بنا لو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے اور تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میری سنت۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارتے رہے وہ کامیاب رہے، اور جیسے جیسے مسلمان نبوت کے دور سے دور ہوتے گئے مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیلتی گئی۔ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسی ایسی چیزوں کو اپنا لیا جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسی نئی نئی ایجادات، نئی نئی خرافات اور نئی نئی بدعات ہیں کہ شاید شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہوگا۔ آپ ہمیشہ ہر سال اس مہینے کے اندر اس مہینے میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اس شعبان کی 15ویں رات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دو چند باتیں بتلا کر کے میں آگے اپنی بات کو بڑھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے تعلق سے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اصل میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے تعلق سے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تیسرے سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد جو ہے وہ شب قدر نہیں ہے بلکہ شب معراج ہے، یہ تصور ہی سراسر غلط ہے۔ فتح القدیر کے اندر موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ حبر الامہ ہیں اور مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں 3 طرح کی باتیں ہیں، کیا اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے یا شب برات مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے اور کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ خلاف سنت ہے، اور جتنی احادیث اس تعلق سے آتی ہیں وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں۔ محدث العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ روایتیں تو موضوع ہیں، کچھ روایتیں ضعیف ہیں، اور کوئی بھی روایت جو ہے وہ صحیح یا حسن درجے کی نہیں ہے، تو اس لیے شعبان کے مہینے میں ہم کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان تو مکمل روزہ رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں 11 مہینوں میں سب سے زیادہ اسی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ رکھ سکتے ہیں، 1 سے 15 تک کا بھی حکم ہے، 15 کے بعد بھی روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ اگر آدمی 15 کے بعد روزہ رکھے گا یہاں کمزور پڑ جائے گا تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کے لیے بھاری پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے جس جگہ جو کام جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی ہم کو کرنا ہے، اس سے زیادتی خلاف سنت ہوگی۔ اس رات ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر چراغاں کیے جاتے ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ حلوے مانڈے بنا کر کھاتے بھی ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ قبرستانوں کی زیارتیں ہوتی ہیں. اور پانچویں بات یہ ہے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کو یعنی شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں ان کی روحیں ہمارے گھروں کے اندر تشریف لاتی ہیں. اگر میں اسی پر بولنا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اہم بات آپ کے سامنے کرنی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں ان کی روحیں ہمارے گھروں میں واپس آتی ہیں، تو ایک بات اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیں. ایک آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح علیین میں پہنچائی جاتی ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کی روح سجین میں پہنچائی جاتی ہے. وہاں سے نکلنے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے نہ لنچ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی خالی ہاتھ آیا تھا اور خبر میں بھی خالی ہاتھ جاتا ہے تو وہاں دے گا کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے گھروں میں واپس آتی ہیں، ٹھیک ہے یہ بات مان لیتے ہیں. اگر ہمارا گھر گزشتہ سال چار مینار مسجد کے پاس تھا اور ہم اس سال یہ شعبان کی عید کو یا شعبان کی 15ویں کو یہاں آ گئے ہیں، تو ہمارے مرنے والوں کو ہمارے گھر بدلنے کی اطلاع اور خبر کیسے ملے گی؟ کیا فون کر کے ان کو بتائیں گے صاحب چار مینار مسجد کے پاس گھر تھا، اب یہاں رحمت نگر کے پاس یا مین روڈ پہ یہاں آ گئے؟ تو کیا آپ میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، یا کوئی ان کو پہنچانے کا کوئی سسٹم یا ذریعہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. اگر سمجھیں آپ یہاں چھوڑ کر کے آپ بنگلور چلے گئے، یہاں چھوڑ کر کے اپنی بستی چھوڑ کر کے آپ حیدرآباد چلے گئے، کسی بڑے شہر میں کسی گاؤں میں چلے گئے، ان لوگوں کو کیسے خبر پہنچے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روحوں کے آنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں 15ویں شعبان کو رات میں لوگ الفیہ نماز پڑھتے ہیں، 1000 نماز اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام ہو گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا، روزہ چھوڑے تو بھی چلتا، کیا بدماشی کرے تو بھی چلتا. کیوں؟ الفیہ نماز 1000 نماز پڑھ لیے ہیں اور شعبان کی پوری رات ہم جاگ گئے، اگلے سال تک روزی روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھئی اللہ تعالیٰ جب کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، ملحدوں کو، دہریوں کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو روزی نہیں دے گا؟ یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن ساری رات جاگیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے لیکن ساری رات چاہے نعت کی محفلیں چلے گی، حمد کی محفلیں چلیں گی، اور علماء کرام کھڑے ہو کر کے اپنی اپنی سریلی آوازوں کے اندر لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین یہی ہے. میرے بھائی اور دوستو سمجھنے کی کوشش کرو، دین وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ ساری کی ساری چیزیں خرافات. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے. شعبان کی 15ویں رات کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی چراغا نہیں ہے، کوئی روحیں نہیں آتی ہیں، ساری کی ساری بکواس چیزیں ہیں. اسلام نے اس کا سد باب کیا ہے. اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے جو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس چیز کا حکم ہماری جانب سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. دین میں کوئی چیز اگر ہم ایجاد کرتے ہیں یہی تو بدعت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ قابل مردود ہے. تو اس لیے اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
دوسری چیز ہے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی رمضان میں داخل ہوں گے۔ اس رمضان میں داخل ہونے کے لیے استقبال رمضان کے طور پر خطبات جمعہ بھی ہوتے ہیں، تقاریر بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ کورونا کی اس وبا کی وجہ سے سارے کے سارے پروگرام بند ہیں، صرف خطبات جمعہ اور چھوٹے موٹے پروگرام مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کے اندر یہ ذہن بنا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرو۔ اب تیاری کیسے کرتے ہیں مسلمان؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کرو، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرو۔ تیاری کیسے ہو رہی ہے؟ گھروں کو پینٹنگ کی جا رہی ہے، کیوں؟ رمضان آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر ٹائلس لگائے جا رہے ہیں، ریول کر رہے ہیں پورے گھر کو، کیوں؟ رمضان آ رہا ہے۔ گھروں میں چونا لگایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ رمضان آ رہا ہے۔ جو ایک سال میں کبھی نہیں دھوئے تھے بستر وغیرہ، بوریے، تھیلے اور پھر اس کے بعد چٹائی، سارے کے سارے جو ہے مائیں بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ارے رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو تیاری کرو۔ ارے یہ رمضان کی تیاری، اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں کہ بستر نکال کر کے دھونا شروع کر دو، چٹائی نکال کر کے دھونا شروع کر دو، گھر کو دھونے اور لیپنے کے لیے لگا دو۔ یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے، یہ تو ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے اس کو رمضان کی تیاری سمجھا ہوا ہے۔ اور جو مومن کا گھر ہوتا ہے، مسلمان کا گھر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ کیا ہم لوگ سال میں ایک ہی مرتبہ بستر دھوئیں گے؟ بچہ پیشاب بھی کر رہا ہے، پیخانہ بھی کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، تو کیا انہی بدبو کے ساتھ آپ ایک ساتھ سوتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں پوری کی پوری انرجی گھر کو صاف کرنے میں، بستر کو صاف کرنے میں اور کچرا نکالنے کے اندر صرف کر دیتے ہیں، اور رمضان آنے کے بعد کیا آپ روزہ کی نہیں رکھے؟ نہیں، وہ گھر صاف کری تھی، کمر پکڑ لی کہ بھیا روزہ کیوں نہیں، وہ پورا ٹائلس وغیرہ کے اوپر وہ صرف کا پانی وغیرہ ڈال کر کے پھسل گئے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ رمضان کی تیاری۔ کون کر رہا ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی۔ واہ، کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی! رمضان کی تیاری کہا کس کو چاہتا ہے؟ رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں سوچ رہے ہوں گے، کیا مولانا ایک سال میں ایک مرتبہ گھر صاف ہوتا تھا، وہ بھی رانا رکھ رہی تو تمہیں وہ بھی صاف کرنے نہیں دے رہے؟ ایک مرتبہ سال میں وہ بھی گندگی صاف کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں، اگر وہ بھی گندا رہا تو پھر اگلے سال تک کے لیے اور گندا ہو جاتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، مائیں اور بہنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری ایسے نہیں ہوتی۔ آئیے رمضان کی تیاری میں ہم کو کیا کرنا ہے، ایک 3-4 باتیں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، رمضان کی تیاری میں، رمضان کے استقبال میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے پہلے نمبر پر دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ یا اللہ اس سال رمضان نہیں رہا تو اچھا ہے، لاک ڈاؤن ہے، اگلے سال رمضان آیا تو چلتا۔ ایسا کچھ بھی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری میں، رمضان کے استقبال میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ رمضان کے آنے سے پہلے دیکھیں، ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جب رمضان گزرتا تو اللہ سے یہ تو 6 مہینے تک دعا کرتے، یا اللہ رمضان میں جو عبادت کی ہے اس کو قبول فرما۔ گزشتہ سال ہمارا لاک ڈاؤن میں گزرا، کتنی مرتبہ یہاں بیٹھے سو لوگ دعا کرے رہیں گے، یا اللہ لاک ڈاؤن میں رمضان گزارے سو دعا قبول کر، عبادت جو کرے ہیں اس کو قبول کر۔ کبھی دعا کیے؟ اور یاد رکھیے، عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل کا قبول ہونا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں لیکن قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم کو کرنا کیا ہے؟ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ہے۔ جیسے ابراہیم اور اسماعیل اور باپ اور بیٹے دونوں مل کر کے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے مولا کریم، تو نے حکم دیا، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے. تیرے حکم سے ہم نے پتھروں کو اکٹھا کر دیا ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے حکم کو ہم نے مانا. ہماری دعائیں یہ ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے طرف سے اس عمل کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی اس دعا کو ایسے قبول کیا، ایسے قبول کیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کو مقام دیا کہ جب تک آپ عمرے میں، حج میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نہ آپ کے حج کو قبول کرتا ہے اور نہ آپ کے عمرے کو قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. رمضان آ رہا ہے، دعائیں کیجئے کہ اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھ. اے اللہ میں رمضان میں مکمل روزے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے صحت دے، مجھے عافیت دے، مجھے بیماریوں سے بچا لے. میں رمضان میں داخل ہونا چاہتا ہوں، رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کی برکتوں کو، سعادتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ رمضان تک مجھے زندگی دے، رمضان کے بعد بھی زندگی دے، یہ مہینہ بار بار میری زندگی میں دے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلی چیز آدمی کو دعائیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے رمضان کا استقبال. ٹھیک ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ نیت بھی کر لیں. دوسری چیز ہے، اپنی نیت بھی کر لیں اور اپنی نیت بھی صاف کر لیں کہ میں رمضان کے شروع کے 3 روزے رکھوں گا، آخر کے 3 روزے رکھوں گا، باقی کے سارے روزے چھوڑ دوں گا. صحیح ہے نا نیت؟ ہماری نیت یہی رہتی ہے. وہ شروع میں جب برسات آتا ہے، جیسے وہ ابھی تو بے موسم بارشیں آ رہی ہیں، پہلے مئی یا جون میں بارشیں شروع ہوتی تھی، تو جیسے پہلی بارش، دوسری، تیسری بارش، گرج بجلیاں، ہوا اور طوفانوں کے ساتھ جب آتی تھی، تو گاؤں کے اندر جو چھوٹے موٹے تالاب ہیں، وہاں سے کیا ہے، میڈک اندر سے نکلتے ہیں، ٹر ٹر ٹر، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد غائب ہو جاتے تھے. یہ مسلمانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. رمضان شروع ہوا، پورے میڈک باہر نکلتے ہیں، پورے مسجد کے ذمہ داران پریشان، مسجد چھوٹی ہو رہی، چھوٹی ہو رہی، چھوٹی ہو رہی. 3 دن کے بعد مسجد خود بڑی ہو رہی. کیوں؟ نماز ہی ختم. یہ تیاری ہم کر رہے ہیں، اگلے کے 3 روزے، پچھلے کے 3 روزے، یعنی انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں شامل. باقی روزے کون رکھے گا؟ اب زبان پہ الفاظ بھی خطرناک آتے ہیں جب بولنے لگتے ہیں. کون رکھے گا باقی روزے؟ نیت یہ کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ تعالی رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا. اور یہاں نیت کر کے جائیے. اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہماری موت ہو گئی، ہم مر گئے، تو ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں مکمل رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب دے گا. اللہ کے پاس کیا کمی ہے جی؟ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہے، اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے نیتوں کو درست کر لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اور یہاں نیت کر کے اٹھے کہ ہم رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. اگر پچھلے سال آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لو. ویسے مردوں کے تو نہیں چھوٹتے ہیں، عورتوں کے چھوٹتے ہیں. کسی عورت کے 3 بھی جا سکتے ہیں، 5 روزے بھی، 7 روزے بھی، 9 روزے بھی چھوٹ سکتے ہیں. تو اسی حالت میں مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو مکمل کر لیں. ہمارے ایک چیز چلتی ہے، جو رکھ لیے سو رکھ لیے، جو چھوڑ دیے سو چھوڑ دیے. حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں. رمضان کے روزے ہاں رکھے نا، کتنے رکھے؟ رکھے بس.
कितने रखे? 2 या 3 रखे बस। ये हमारी नियतों के अंदर फुतूर है, हमारी नियतों में गड़बड़ है, नियतों को दुरुस्त कर लीजिए। अब कुछ लोग पहले ही से इरादा कर लेते हैं, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे चलने फिरने मुश्किल है, मेरे सिर में दर्द होते रहता, मेरे पेट में दर्द होते रहता, मैं रोजा रखा तो वैसे भी डॉक्टर बोला तुम्हें नहीं रखे तो अच्छा है, जबकि डॉक्टर बोल को रख छोड़े रहता तुम्हें बहुत खाते जरा रोजे भी रख लो। लेकिन ये लोग क्या बोलते बहाना, डॉक्टर बोला सो है जरा रोजे रखूं नो को। और याद रखिए, आदमी रोजा रखने से बीमार नहीं होता, आदमी रोजा रखने से सेहतमंद रहता है। रख करके देखिए, एक तो ये तजुर्बे में भी आई हुई चीज है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि आदमी को साल में कम से कम 20-25 दिन भूखा रहना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जितनी सारी चीजें उसको रेस्ट मिले, उसको आराम मिले। और जब हम खाना शुरू करते हैं तो पूछो मत, घर के घर ही खा करके उठते हैं। कम से कम रमजान में तो अपने पेट को रेस्ट दो, थोड़ा सा आराम दो उसको, ताकि हर चीज सेहतमंद रहे और जिंदगी सेहतमंद के साथ गुजार करके इस दुनिया से जाए। तो ये जो नियतें हैं, जब तक हमारी नियत दुरुस्त रहेगी हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। नियत में गड़बड़ होगी तो फिर नियत में खतरा, आगे क्या है आपको मालूम है। नियत कर लीजिए कि मुझे रमजान के मुकम्मल रोजे रखने, ये है रमजान की तैयारी, ये है इस्तेकबाल रमजान। तीसरी चीज, रमजान की तैयारी के ताल्लुक से या इस्तेकबाल रमजान के ताल्लुक से तीसरी चीज ये है, रमजान के रोजों के मसाइल को सीखें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आपको कोई चीज मालूम नहीं है, अहल ज़िक्र से, अहल इल्म से पूछिए, सवाल कीजिए, इल्म को सीखिए, इल्म हासिल कीजिए। अगर हमको मोबाइल के 1-2 ऑप्शन नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो मोबाइल चलाने वाला माहिर है, अगर मेरी बहन भी हो तो हम अपनी बहन के पास जाते हैं, अगर मेरा भाई माहिर हो तो उसके पास जाते हैं, मेरा दोस्त माहिर है तो उसके पास जाते हैं। क्यों? मोबाइल के ऑप्शन मुझे पूरे जानना जरूरी है, हम सीखते हैं, या फिर YouTube में जाकर के सर्च करते हैं ये ऑप्शन या ये सेटिंग कैसी करनी चाहिए। रमजान आता है तो रमजान के बारे में हम मसाइल सीखते नहीं। हाँ, फतवे देने में सबसे नंबर 1, फतवा देने में नंबर 1। मेरे साथ एक मामला हुआ, एक आदमी हमेशा रोजा रखता था और गैरेज में काम कर रहा था। उस दिन वो जोहर की नमाज के बाद उसके वर्कशॉप में मैं गया तो वो कुछ खा रहा था। मैंने कहा भाई रोजा नहीं है? बोले नहीं, असल में वो सुबह में काम कर रहा था, गाड़ी के डेंटिंग करते हुए खून निकल गया। और हमारा एक दोस्त बोल दिया खून निकलने की वजह से रोजा टूट जाता है, इसलिए मैं दबा के खा के आया। जरा सोचो, खून निकलने से रोजा टूट गया। किसी ने कह दिया सड़क छाप मुफ्ती आपको बहुत मिलेगी, किसी सड़क छाप मुफ्ती ने कह दिया कि खून निकलने से रोजा टूटता है और इसने रोजा तोड़ दिया, खा पी करके आया है, उसको जर्रा बराबर भी शर्म आर नहीं है और कहता है कि बस मेरा रोजा टूट गया तो मैं खा के आया। और याद रखिए, दीन को मजाक न बनाइए, मुफ्ती न बनिए और अपने आप को अल्लाह न समझिए। अगर कोई भी मसला आपको मालूम है तब भी आप ये कहें मस्जिद में मौलाना है, जाकर के पूछ लो, ये मोबाइल नंबर है, मेरे पास 10 मौलाना के नंबर है, लेकर के रखो। हमारे पास अगर कोई काम कराना होता है, घर के अंदर कोई चीज खराब हो गई या गाड़ी की कोई चीज खराब हो गई, तो 5 से 10 मैकेनिक के नंबर हमारे मोबाइल के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे मोबाइलों के अंदर जो है 5 से 10 उलमा के नंबर नहीं रहते। कोई मसला है तो उलमा से पूछ लेंगे, वो अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। उन्होंने बोल दिए चलता कते कते में सारी दुनिया गुजर गई। कब सीखेंगे दीन? महफिल निकाह होती है तो मैं एक जुमला में कहता हूं, वही जुमला यहां दोहराना चाहूंगा। आज के नौजवान क्या करते हैं, शादी के बाद, निकाह के बाद क्या करना है वो सीखते हैं, निकाह के बाद बीवी के साथ कैसे रहना है वो नहीं सीखते।
نہیں سمجھ میں یہ بات؟ نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں. کھل کر کے بول رہا ہوں، سمجھو ذرا، اللہ عقل دیا ہے. نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ معلوم ہے، وہ سیکھتے ہیں. لیکن نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سالے سالی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے خاص بھائی اور بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ نہیں سیکھتے ہیں ہم لوگ. رمضان سے پہلے تیاری چل رہی ہے. کیا تیاری چل رہی ہے؟ لالا کے فریجاں بھر رہے ہیں، راشن لالا کر کے ڈال رہے ہیں. بھئی رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، رمضان پیٹ بھر کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں 11 مہینے ان کا ویٹ کم رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ وہ 11 مہینے کا پورا 21 مہینے میں کھا لیتے ہوں. ان کا پیٹ کتنا بڑا رہے گا اللہ بہتر جانے. ارے کچھ تو خیال کرو. رمضان کے مہینے کے اندر علم سیکھو، علم. اور یہ ساری چیزیں کب معلوم ہوتی ہیں؟ جب ہم علم سیکھیں گے. اور میری ایک عادت ہے، میں بات کھل کر کے کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ بات جو ہو رہی ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر میں لچھے دار تقریر کر کے لمبی لمبی باتیں کر کے چلا جاؤں گا آپ کی سمجھ میں نہیں تو پھر فائدہ کیا یہاں آنے کا؟ یہاں جمع ہونے کا فائدہ کیا؟ ذمہ داران کیوں بلاتے ہیں؟ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی ایسی پیش کی جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں اپنی زبان میں اس لیے اہمیت دیتا ہوں کیونکہ یہ باتیں ہماری جلدی سمجھ میں بھی آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لکھنؤ کی اردو مجھے آتی نہیں، اور اگر میں بولا تو تم نہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. پھر فائدہ کیا؟ پھر بولیں گے کون سا اوپر سے چلے گا سر کے اوپر سے، کیا بھی سمجھ میں نہیں ہے. سمجھو، دین کو سیکھو، رمضان کے مسائل سیکھو. 15,000 کا موبائل جب خرید رہے ہیں تو 100 روپے کے رمضان کے مسائل کی کتاب خریدو. ماشاءاللہ آپ کی بستی کے اندر لائبریری موجود ہے، آپ کی بستی کے اندر کتابوں کی دکانیں موجود ہیں، خریدو. اور اگر نہیں خرید سکتے، ہماری خریدنے کی اوقات نہیں ہے، تو آپ رمضان کے مسائل جا کر کے گوگل کے اندر تلاش کرو، آپ کو PDF فائل مل جائیں گے فری کے اندر. کم سے کم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو نا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یوٹیوب میں جا کر کے جو علماء حق ہیں، علماء اہل الحدیث ہیں، ان کے اتنے بیانات ہیں. پورے رمضان ایک ویڈیو سنیں گے تب بھی ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے. پورے کے پورے مسائل موجود ہیں، جا کر کے وہاں سے علم حاصل کرو، علم. اور جب تک ہم رمضان کے مسائل معلوم نہیں کریں گے تب تک ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا مزہ بھی نہیں آئے. 3 چیزیں ہو گئی. اب 4تھی چیز یہ ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ بہاریں لے کر آتا ہے. اور رمضان کے مہینے کے اندر بڑے بڑے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. صفدت الشیاطین ومردت الجن. ان کو بند کر دیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، سمندر کے اندر ان کو لوٹ کر دیا جاتا ہے. چھوٹے موٹے شیاطین تو یہ تو پریشان کرتے ہی رہتے ہیں. ایسی حالت میں ہر انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جنات و شیاطین کو لاٹ کر دیتا ہے، تو ایسی حالت میں لوگ مسجدوں کی طرف آتے ہیں. تو ایسی حالت میں دعوتی کام بڑے زور و شور سے کریں. زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں. اگر کوئی نیا آدمی مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو آمین اور رفع الیدین کے مسائل میں الجھانے کی کوشش نہ کریں. 8 اور 20 کا مسئلہ نہ چھیڑیں. سینے پر ہاتھ، ناف کے نیچے والا مسئلہ نہ چھوڑیں، اس کو نہ چھیڑیں، بلکہ اس کو دعوت کیا دیں؟ ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف اس کو دعوت دیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے مسئلہ ہمیں 8 پڑھتے ہیں، تمہیں کئی کو 20 پڑھتے ہیں. یاد رکھو 8 پڑھنے کی حدیثیں بھی ہیں، 20 پڑھنے کی حدیثیں بھی ہیں، چاہے ضعیف ہی صحیح لیکن ہیں. اگر آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث دیتے ہیں تو ان کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی حدیثیں ہیں، ضعیف ہی صحیح لیکن حدیث ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر ضعیف حدیثیں موجود ہیں. لیکن جب آپ توحید کی دعوت دیں گے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت میں پورا قرآن موجود ہے. قرآن کی آیتیں پیش کرو، احادیث کو پیش کرو، اس کی مجال نہیں ہوگی قرآن کی کسی آیت کا انکار کر کے چلا جائے. اور ایک آدمی کو مسائل میں گھیرنے سے پہلے اس کو اللہ کی طرف جوڑو.
یہ بنیادی چیز ہے. جب تک ہم توحید کی دعوت نہیں دیں گے کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ چھوٹے موٹے مسائل کو چھوڑ دو، یہ 8 کا مسئلہ، 20 کا مسئلہ، اوپر ہاتھ نیچے، رفع الیدین اور فلاں آمین بالجہر، ان مسائل کی طرف ہم کو جانا ہی نہیں. اور وہ داعی ہو ہی نہیں سکتا جو ان مسائل میں الجھنے کی کوشش کرتا ہے. پورا رمضان 8-20 میں گزر جاتا ہے، عبادت کیا کرے؟ نہیں، میں کرنا چاہ رہا تھا، اعتکاف بھی کرنا چاہ رہا تھا، لوگ نہیں چھوڑے، پکڑنے کو بیٹھے. ارے اس کے تم اپنا دین نہیں پکڑے تو لوگ تم نہ پکڑے کو کہاں ملے کو جا سکتے. دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، دین کی نشر و اشاعت کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو. اور دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر بنیادی چیز توحید کی دعوت دو، سنت کی طرف بلاؤ، شرک سے اور بدعت سے لوگوں کو بچاؤ. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا ٹھیک ہے، یا آمین کی، رفع الیدین کی، فلاں فلاں مسئلے کی بات نہیں کرنا ہے. اگر توحید ہی کی بات کرنا ہے تو کب تک توحید سیکھیں گے؟ یہ سوال کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ جو یہ سوال کرتا نہیں اسے توحید معلوم نہیں رہتی. اگر میں آپ سے پوچھوں توحید کی کتنی قسمیں ہیں، بہت کم لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بتا پائیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں سنت کی کتنی قسمیں ہیں، معلوم نہیں ہے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں، معلوم نہیں ہے. بدعتوں کی تقسیم کیا ہے، معلوم نہیں ہے. ایمان ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، معلوم نہیں ہے. اصول ثلاثہ کیا ہے، معلوم نہیں ہے. تو پھر ہم کون سی دعوت دے رہے ہیں، کس کی طرف ہم بلا رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو صرف ایک ہی دعوت دو کہ بھئی شرک سے توبہ کر لے، توحید پہ آ جا. اگر مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو سینے پہ ہاتھ بھی باندھ رہا ہے، رفع الیدین بھی کر رہا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، 8 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، سب کر رہا ہے، لیکن مشرک کا مشرک ہے، عبادت قبول ہوگی؟ ارے عبادت قبول ہوگی؟ عبادت ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنے مرضی سنتوں پر عمل کر لے. جب وہ مشرک کا مشرک ہے، توحید پرست ہم نے اس کو نہیں بنایا، ساری کی ساری عبادتیں بیکار. استقبال رمضان پر، رمضان کی تیاری پر یہ 4 چیزیں. میرے پاس صرف 4 منٹ رہتے ہیں. آخری بات پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ایک ہفتے کے اندر بڑے بڑے 2 علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے. ایک بڑے مشہور عالم دین چنئی کے ڈاکٹر آر کے نور رحمہ اللہ، اور آج ہی کی خبر ہے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ کے آپ رکن ہیں اور آپ مفتی کے پوسٹ پہ ہیں. بڑے سے بڑے مسائل کو یوں چٹکیوں میں حل کیا کرتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں. دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ مالیگاؤں کے مدرسے محمدیہ کے آپ گزشتہ کئی سالوں سے استاد رہے ہیں. آج صبح میں خبر آئی گزشتہ کئی دنوں سے بیمار تھے، آج انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی اور دوستو، جب ہم یہ علماء کرام کو مرتا ہوا سنتے ہیں، جب اس کی خبریں پہنچتی ہیں تو ہمیں دلی طور پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. جن علماء کرام کو ہم سنتے تھے، جن علماء کرام کی زبانوں سے ہیرے اور موتی نکلتے تھے، برستے تھے، آج وہی علماء کرام اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث صحیح ہوتی بھی معلوم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا بلکہ علم ایسے اٹھے گا کہ علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے اور صرف جہلا اس دنیا کے اندر رہیں گے. علماء کے ذریعے سے علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، جاہل رہیں گے، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتنے علماء کرام آپ کو اس سال سے لے کر اس سال تک دیکھیں اور غور کریں، کتنے مفسرین قرآن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، کتنے محدثین عظام چلے گئے، کتنے فقہاء کرام چلے گئے، کتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء چلے گئے. یہ دنیا علماء سے خالی ہوتی جا رہی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم علم کو سیکھنے کے بجائے علماء پہ خالص اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟
اور ہمارے نوجوانوں کے حالات ایسے ہیں، علماء سے علم حاصل کم کر رہے ہیں اور جاہلوں سے علم زیادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء۔ اگر ان سے علم حاصل نہیں کرو گے تو اور کن سے علم حاصل کرو گے؟ ان علماء کرام کے حق میں جو ایک ہفتے کے اندر تو بڑے بڑے جو ہمارے ہندوستانی علماء ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک سال کے اندر لاکھوں سے لے کر اب تک جتنے علماء اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو مٹا دے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور اس سے ہم کو عبرت بھی لینی ہے۔ جب بڑے بڑے علماء اس دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہمارا کون سا بھروسہ ہے؟ ہم کون سے جھاڑ کے مولی ہیں؟ ہم کون سے جھاڑ کے پتے ہیں؟ ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب علماء ہی اس دنیا میں جا رہے ہیں، علم اٹھا لیا جا رہا ہے، تو ہم کو ان علماء سے سیکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، پہلی بات تو شعبان کے تعلق سے کوئی چیز روایتوں کے اندر موجود نہیں ہے، ساری خرافات ہیں، اور یہ جو رمضان کی تیاری کے تعلق سے، استقبال کے تعلق سے 4 ہی باتیں میں نے اس لیے پیش کی، حالانکہ 8 سے 10 باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو میں ذہن میں لے کر آیا تھا۔ چونکہ خطبہ جمعہ مختصر ہوتا ہے، مختصر جو ہمارے لیے ضروری ہے وہی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ اس دنیا سے جو علماء کرام جا چکے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔